بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک دفعہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا سفر درپیش ہوا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمنا کو مسترد نہ کر سکتے تھے، کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی فرزندوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھی۔ لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے جاؤں گا، کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے ہو۔ اور پھر ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بخیرہ نامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا اور یہ علم نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا، اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے جن کا پورا علم یہ لیے ہوئے تھا۔ جب یہ قافلہ راہب کے قریب پہنچا تو راہب نے ان کو پرتکلف کھانے کی دعوت دی، جبکہ پہلے بھی بارہا قافلہ اس سے پاس سے گزرا تھا، مگر اس نے ذرا بھر بھی توجہ نہ دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اس کے قریب اترا تو اس کی نظر سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک گیا تھا، کیونکہ خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے نیچے جا ٹھہرے جس کے نیچے اور کوئی نہ جاتا تھا، اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھک گئیں، اور ہر ایک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ ڈالنے کی سعی میں تھا۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر تمام قافلے کی دعوت کی اور بلاوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں اور کوئی بھی باقی نہ رہے۔ قافلہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جیسا تم نے پہلے نہ کیا تھا۔ راہب نے کہا کہ تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں کے متعلق آج میرا جی چاہا کہ تمہاری دعوت کر دوں، لہٰذا سب نے قبول کیا، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہرے رہے، اور بقیہ تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو یکے بعد دیگرے خوب ٹٹولا، مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا، تو گویا بولا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے کوئی چھوٹا یا بڑا پیچھے نہ رہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہاری منشا کے موافق سب موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو 9 عمری کی وجہ سے کارواں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، اس کو بھی بلاؤ تاکہ میں شریک طعام کروں۔ پس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ بہت برا ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، لہٰذا وہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ پھر اس راہب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھا اور آپ کے جسم کے بعض حصوں کو بطور دیکھا نبی آخر الزماں کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا جاتا، حتیٰ کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو اس راہب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے لڑکے، میں تم سے لات و عزیٰ کے واسطے تم سے یہ دریافت کرتا ہوں، اور ان بتوں کا واسطہ اس لیے دیا کہ عرب انہی کے نام پر قسم اٹھاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ مت دو، کیونکہ یہ میرے لیے دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔ پھر راہب نے کہا، اچھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تم میرے سوالات کے جوابات دیتے رہو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کی اور اجازت دی، تو وہ اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی، جو ابھرے ہوئے بٹن کی طرح تھی۔ جب اس راہب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پوری تسلی کر لی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے ابو طالب، یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا
اور کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرے بھتیجے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ ان کے والد کا کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب یہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھا تو وہ وفات پا گئے تھے۔ راہب نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو، اب تم یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح ان کو پہچان گئے تو وہ ضرور آپ کو ایذا رسانی کے در پہ ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی پھر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی واپسی کا سامان کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تیزی سے بچپن کی منازل کو عبور کرتے ہوئے افوان شباب کی طرف جا رہے تھے، اور اللہ عز و جل راہ کے دشمنوں کے کانٹوں سے آپ کی حفاظت فرماتے رہے اور راستے کی جہالت کی ہر ناپاکی سے آپ کو پاکیزہ و مطہر رکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالغ ہوئے تو نہایت بلند پایہ اخلاق کے لباس میں زیب تن تھے، نہایت بامروت تھے، صاحب اخلاق، رحیم و کریم، راست گو اور صاحب امانت، اور بڑے زبردست تحمل مزاج اور بردباز تھے۔ الغرض ہر عمدہ اخلاق اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔